تمام نبی بکریاں کیوں چراتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں بکری رکھنے کا حکم کیوں دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، ہر ایک نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ نے بھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں بھی اہل مکہ کی بکریاں کچھ اجرت پر چرایا کرتا تھا۔ علماء نے انبیاء کرام علیہ السلام کی بکریاں چرانے کی کچھ وجوہات بیان کی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس مرحلے سے ان کے اندر کچھ اوصاف پیدا کیے جو ایک نبی میں لازماً موجود ہونی چاہیے۔ نبی نے قوم کی قیادت کرنی ہوتی ہے، لوگ مختلف راستوں پر بھاگ رہے ہوتے ہیں، ان کو کنٹرول کرنا اور ایک سیدھے راستے پر چلانا بہت مشکل ہوتا ہے، جو بلاشبہ بغیر تربیت کے سر انجام نہیں دیا جا سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے نبوت سے قبل اپنے نبیوں کی یہ تربیت اور ٹریننگ بکریاں چرا کر ان کے اندر قیادت اور لیڈر کی ایک صلاحیت پیدا کی۔ دوسری چیز جو ہر نبی میں موجود ہونی چاہیے وہ صبر اور امت کا غم ہے۔ چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرا رہے تھے۔ واضح رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال اللہ کے دوسرے پیغمبر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی۔ ایک دن آپ بکریاں چرا رہے تھے کہ ایک بکری بھاگ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے، مگر بکری بھاگتے ہوئے غائب ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاؤں پر بھاگنے کی وجہ سے اور اس بکری کو ڈھونڈنے کی وجہ سے آبلے پڑ گئے۔ بالآخر انہوں نے اس بکری کو پکڑا تو بجائے مارنے کے آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس بکری کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہوئے، اگر تجھے مجھ پر رحم نہیں آیا تو اپنے آپ پر ہی رحم کھاتی، اگر تجھے میرے پاؤں پر رحم نہیں آیا تو کم از کم اپنے آپ پر ہی رحم کھاتی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ نبوت کے لیے موسیٰ ہی موضوع ہے، کیونکہ امت کا غم کھانے اور ان کی طرف تکلیف کو برداشت کرنے کے لیے جس حوصلے اور دل و جگر کی ضرورت ہے وہ موسیٰ میں موجود ہے۔ آج سوشل سائنس کے عنوان سے یونیورسٹیز میں پڑھایا جاتا ہے اور مغربی ممالک یورپی و امریکہ میں پڑھایا جاتا ہے۔ اپنے بچوں کو پہلی ترجیح کے طور پر سوشل سائنسز ہی پڑھاتے ہیں تاکہ ہمارے بچے دنیا کی قیادت کر سکیں، اور اسی سوشل سائنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام کو بکریاں چرانے کا حکم دیا۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام بھی گلہ بانی کرتے تھے اور انہوں نے اپنی اولاد یعنی تمام بیٹوں کو بھی گلہ بانی سکھائی، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں اپنے بھائیوں کے ساتھ گلہ بانی کی۔ جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا اس وقت بھی وہ بکریاں ہی چرا رہے تھے۔ اسی طرح تمام انبیاء کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے بھی بکریاں چرانے کا اور گھر میں بکریاں رکھنے کا حکم دیا۔ ایک حدیث میں ہے، گوشت بھی لذت اور شفا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ام ہانی، گھر میں بکریاں اور بھیڑیں رکھو، یہ باعث برکت ہیں۔ بکری گھر میں رکھنے کی برکت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے ثابت کیا۔ اس کے علاوہ بھی بکری انتہائی خوبصورت اور نفع بخش جانور ہے جس کے 2 یا 3 بچے پیدا ہوتے ہیں اور یہ انسانی کو تنہائی سے محفوظ رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں سے محبت کی اور ان سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ ایک اور روایت ہے کہ گھر میں بکریاں پالو، اس سے برکت ہوتی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے کہ گھر میں بکریوں کا ہونا محتاجی کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ ایک مثل مشہور ہے کہ بکری غریب کی گائے کھیلاتی ہے، کیونکہ جو لوگ گائے بھینس پالنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ گھریلو ضروریات پورے کرنے کے لیے بکریاں پالتے ہیں۔ عام طور پر بکری کے دودھ میں چکنائی نسبتاً کم ہوتی ہے، اس لیے یہ دودھ بچوں کی نشو و نما اور مریضوں کی بحالی صحت کے لیے انتہائی مفید اور باعث رحمت ہوتی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بکری کا دودھ بھی استعمال کیا اور گوشت بھی تناول فرمایا، اس لیے بکری کے دودھ میں بھی شفا ہے اور اس کے گوشت میں بھی لذت اور شفا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو آگے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، شکریہ۔